الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ بڑی دیر سے دنیا حج کے لیے نکلنا شروع کر دیتی تھی۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے نکلنے کے ارادے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں نا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں: کلمہ طیبہ اور نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ گویا کہ اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت ان 5 ارکان پر قائم ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے بھی ہیں چیزیں۔ اسلام کے شعائر، اسلام کے بڑے نشان۔ حج کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ حج کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کر لے تو مقبول حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج کرنے کے بعد حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسروں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو انسان کرتا ہے، لیکن گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسروں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ کہ ایک بندہ کسی کے 10 لاکھ پیسے چوری کر لے یا قرضہ لے لے یا کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لے یا کسی پر دھونس دھاندلی کر لے، زیادتی کر لے اور حج کر کے واپس آ کے سمجھے کہ سارا کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دوسروں حقوق معاف نہیں ہوں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہوں میں مثال کے طور پہ بندہ شراب پی لیتا ہے، یہ گناہ ہے، بندہ نماز چھوڑ لیتا ہے، گناہ ہے، بے شمار گناہ ہیں جن گناہوں کا تعلق دوسروں کے حقوق سے نہیں ہے۔ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور کلمہ طیبہ کے بعد جو 4 رکن ہیں وہ چاروں ارکان عبادت ہیں۔ نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے اور حج بھی عبادت ہے۔ اور بنیادی طور پر عبادتوں کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، مال سے اور جان سے۔ نماز والی عبادت میں پیسے نہیں لگتے، مال نہیں لگتا، یہ بدنی عبادت ہے، بدن کی مشقت ہے، بدن کی حرکت ہے۔ زکوٰۃ کی عبادت میں بدنی کوئی طاقت نہیں لگتی، بدنی کوئی حرکت نہیں کرنی پڑتی، یہ مالی عبادت ہے۔ قربانی بھی مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی اور بدنی دونوں عبادتیں اس میں شامل ہیں۔ مال بھی لگتا ہے نا، اور بدن کو بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ عبادت ایک انوکھی عبادت ہے، بڑی بے مثال عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے بندہ اللہ کے گھر جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے بندہ؟ اللہ کے گھر جاتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ خلاق عالم۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ شہنشاہ مطلق۔ اللہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور حج کے لیے بندہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے گھر۔ اور یہ گھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے متعین کیا ہے، بنایا ہے۔ کسی دن میں اس موضوع پہ الگ سے بات کروں گا، بیت اللہ کے موضوع پر، اللہ کے گھر کے موضوع پر۔
کہ وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کی نسبت ہے اس گھر کے ساتھ, اللہ نے خود اسے اپنا گھر کہا ہے. اس کائنات میں, اس زمین پر اللہ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں, سب سے پہلے وہ بیت اللہ کی طرف آتی ہیں, پھر پوری کائنات میں پھیل جاتی ہیں. تو حج کے لیے بندہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے گھر. چند بنیادی باتیں آج کروں گا, اگلا جمعہ بھی میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ آؤں گا. تو جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نیت کو دیکھنا چاہیے. کس کو؟ اپنی نیت اللہ کی رضا کی کرنی ہے. اگر اس میں دو چیزیں آ گئیں تو عبادت بیکار ہو جائے گی. ایک دکھلاوا ریاکاری, دوسرا غرور کبر تکبر, میں, انا. ریاکاری لوگوں کو دکھلانا, میں حج کے لیے جا رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چلے, اور پھر یہ دل میں آنا کہ جناب ساڈے رشتے داراں چ بھی کوئی نہیں گیا, محلے چ بھی کوئی نہیں گیا, ویکھو میں گیا ہاں. جانے سے پہلے بھی اور جانے کے بعد بھی آ کے یہ باتیں کرنا کہ جی دیکھو فلاں کے پاس اتنا کچھ تھا, وہ نہیں گیا, میں ہو کے آ گیا ہوں, فلاں نہیں گیا, فلاں نہیں گیا. دوسروں کی تردید اور نفی کرنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا. اس لیے اس عمل سے پہلے نیت درست ہو. نیت میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہرگز نہ ہو, ریاکاری دکھلاوے کی اور غرور اور تکبر کی. اس لیے کہ اس عمل میں لوگوں کے دلوں میں غرور شیطان ڈال دیتا ہے. پیسے لگتے ہیں نا اس میں, کہ میں جناب 15 لاکھ روپیہ لگا کے میں نے حج کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے گیا ہوں, بچوں کو لے کے گیا ہوں, بہن کو لے کے گیا ہوں, والدین کو لے کے گیا ہوں. نہیں, اللہ سے ڈرنا ہے, عاجزی اختیار کرنی ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور میں کا لفظ نہیں لانا, بلکہ یہ دل میں بار بار سوچنا ہے کہ مجھے اللہ نے قبول کیا ہے, میرے پہ اللہ نے مہربانی کی ہے. اگر اللہ مہربانی نہ کرتا تو میں اس قابل نہیں تھا. کوئی پیسوں کی وجہ سے تھوڑی قبولیت ہوتی ہے, بڑی دنیا پیسوں والی ہے جو پوری زندگی نہیں جا سکتی. بڑے لوگ ایسے ہیں بظاہر جن کے پاس پیسے نظر نہیں آتے, اور اللہ ان کو بلا لیتا ہو کے آ جاتے ہیں. تو خیر, میں بات کر رہا تھا, ایک لفظ میں نے بار بار دہرایا کہ حج کرنے والا یہ والی عبادت کرنے اللہ کے گھر جاتا ہے. یہاں پر جس طرح میں نے یہاں ان دو باتوں کا ذکر کیا کہ صحیح نیت کرنی ہے, دکھلاوا نہ ہو, غرور اور کبر دل میں نہ آئے, یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں, اگر کوئی وہ بڑا آدمی ہو انسانوں میں, تو لحاظ رکھا جاتا ہے نا کہ جس کے پاس جانا ہے کس وقت جائیں, کیسے جائیں, وہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. کیونکہ کسی ایسے کے پاس جائیں جو تم سے راضی نہیں ہے, ناراض ہے,
تو وہ صحیح طریقے سے تمہیں ویلکم نہیں کرے گا. کبھی کبھی وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا، کبھی خود نہیں ملے گا. ایسی دنیا میں ہوتا ہے نا. اس لیے جس کے پاس جانا ہوتا ہے، جس کے گھر میں جانا ہے، اس کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، افسر کے پاس جاتے ہیں، وزیر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کس ٹائم جائیں گے تو ملے گا. گھر میں ملنا پسند کرے گا کہ دفتر میں ملنا پسند کرے گا؟ اگر اس کے ملنے والے ٹائم میں جائیں گا تو وہ ملے گا، اگر ملنے والے ٹائم میں نہیں جائیں گے تو وہ نہیں ملے گا. تو بھائی جب اللہ کے گھر جا رہے ہو تب بھی کچھ چیزوں پہ دھیان کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا میری کچھ باتوں سے راضی ہے، کچھ باتوں سے راضی نہیں ہے، یا میری ساری باتوں سے راضی نہیں ہے اور میں تیاری کر رہا ہوں اس کے گھر جانے کی. سب سے پہلی بات سوچنے کی، غور کرنے کی یہ ہے کہ میں جس کے گھر جا رہا ہوں وہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی. اگر وہ راضی نہیں تو اس کی چوکھٹ کے پہ 10 بار بھی چلے جاؤ، بار بار بھی چلے جاؤ اور راضی نہ کرو تو دروازے پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے گھر چکر لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب نیت بھی ٹھیک ہے، جب دکھلاوا بھی نہیں ہے، جب اسی کی رضا کے لیے جانا ہے، غرور اور تکبر بھی نہیں ہے، تو اب اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرا اللہ جس کے میں گھر جا رہا ہوں وہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اگر کہیں خدشہ ہے تو اس کو منا لینا ہے، اس کو راضی کر لینا ہے گھر جانے سے پہلے. اس نے بتایا ہے سب کچھ، میں راضی کس طرح ہوتا ہوں، میں ناراض کن باتوں سے ہوتا ہوں. اگر یہاں پر تم اللہ کی مخلوق کو دکھ دے رہے ہو، اللہ کی مخلوق کو تڑپا رہے ہو، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہو، تمہاری زبان سے لوگ تنگ ہیں، تمہارے ہاتھ سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اس کے گھر جا رہے ہو، نہیں راضی ہوگا وہ. یہاں پر اس کی مخلوق کو اگر ناراض کیے ہوئے ہو تو پہلے اس کی مخلوق کو راضی کرو، پھر اس کو راضی کرو، اس کو مناؤ. جب تم اللہ کو راضی کر کے اس کے گھر جاؤ گے نا تو وہ بڑا قدردان ہے، بڑے ہی قدردان ہے، بڑی عزتوں کی لاج رکھنے والا ہے. تمہارے پھر ایک ایک عمل کا، تمہاری مشقت کا، تمہارے خرچے کا وہ صحیح پاس رکھے گا کہ یہ میرا بندہ میرے گھر آیا ہے. اور لوگ تو کئی ڈرتے رہتے ہیں نا، 15 لاکھ لگے گا، 20 لاکھ لگے گا. اللہ کی قسم، اللہ کی محبت میں اس کے گھر میں جانے کے لیے 15 لاکھ کیا ہے، 20 لاکھ کیا ہے، کروڑ کیا ہے، 10 کروڑ کیا ہے، ان پیسوں کی اوقات ہی کیا ہے، ان پیسوں کی وقت ہی کیا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے. اگر حج کرنے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو ٹٹول کے درست کر لیتا ہے،
اپنے آپ کو ریاکاری دکھلاوے سے بچا لیتا ہے، اپنے اندر کبر غرور کو ختم کر کے عاجزی پیدا کر لیتا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اتار کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کے گھر کی طرف عازم سفر ہوتا ہے، نکل پڑتا ہے، تو پھر سمجھو اس بندے کا گھر سے نکلنے والا پہلا قدم ہی اگر قبول ہو گیا تو اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ پھر اس کے پہلے قدم پر سمجھ لو کہ اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اور یاد رکھو، حج جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے نا اور اللہ کے گھر جاتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کے دلوں میں ہے کہ شاید پیسے کم ہو جاتے ہیں، یقیناً اللہ کے گھر میں جانے سے پیسے کم ہوتے ہیں بھلا؟ وہ جس بندے کا دنیا میں کسی بڑے انسان کے گھر آنا جاتا ہو جائے، اس کی وجہ سے اسے کچھ ملنا شروع ہوتا ہے کہ گھٹنا شروع ہوتا ہے؟ بڑے لوگوں کی نسبت ہی بندے کو کیا کچھ دے دیتی ہے؟ بندوں کی نسبت۔ بڑے انسانوں کے گھروں میں چکر لگائے بندہ تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، تو اللہ کے گھر چکر لگانے والے کا کچھ گھٹے گا؟ کچھ نہیں گھٹے گا، لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ اللہ کے گھر چکر لگانے والوں کی روزی کشادہ ہو جائے گی، دولت کھل جائے گی، برکت والی روزی اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ جو اللہ کے گھر کا چکر لگائے گا اللہ اسے صحت دے دے گا۔ پوچھ لو کسی حاجی سے، اللہ کے گھر سے ہو کے آنے والے سے پوچھ لو، بار بار زمزم پینے والوں سے پوچھو، طواف کرنے والوں سے پوچھو کہ اللہ کے گھر کا چکر لگا کے آئیں، دولت میں، عزت میں، صحت میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دولت بڑھ جائے گی، برکت والی، عزت بڑھ جائے گی، صحت بڑھ جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے عمر میں برکت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ عمر کو طویل کر دیں گے۔ کنبے میں، خاندان میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے جڑے فلسفی، جڑے دانشور یہ گل کہن کہ جی اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، حج پہ لوگ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں۔ کوئی کہتا ہے جناب بچیوں کی، غریبوں کی شادیاں کروا دیں، یتیم بچوں کی شادیاں کروا دیں، جناب غریبوں کو مکان بنا کے دے دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں۔ یہ جو سارے کمینے لوگ ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے۔ اپنے شادیوں کے خرچے ان کے دیکھو، موبائلوں کے خرچے ان کے دیکھو، وہ اپنے بڑے بڑے محلات ان کے دیکھو، گاڑیاں دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حج والے پیسوں سے تم نے یتیموں کی شادیاں کرنی ہے؟ ہم تمہیں ان باتوں سے روکتے نہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں۔ غریبوں کا ساتھ دینا، یتیموں کا ساتھ دینا، یتیموں کی شادیاں کروانا، بے سہاروں کو سہارا دینا، جن کا مکان نہیں ہے ان کو مکان دینا، جو بیچارے لباس نہیں پہن سکتے انہیں لباس خرید کے دینا، جو کھانا نہیں کھا سکتے انہیں کھانا دینا، یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ضروری ہے۔
کرنا چاہیے، لیکن یہ والا پروپیگنڈا کہ جی حج نہ کرو یا حج کرنے کا وعدہ کوئی نہیں ہے، یا حج چھوڑ کے یہ والے کام کرنا شروع کر دو، وہ بھئی سارے کام اپنی اپنی جگہ پہ کرو، سارے کام کرو۔ خیر، بات میں کر رہا تھا حج کے متعلق۔ حج ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج کرنا جو صاحب استطاعت ہیں اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ حج کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے۔ حج کس کے لیے ہے؟ حج اللہ کے لیے ہے۔ قربان جاؤں میں اللہ کی بے نیازی پر، اللہ کی شان پر۔ ایسی عبادت ہے، سب پہ فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے فرض ہونے کے لیے کون سی شرطیں ہیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ زاد راہ خرچہ کتنا، اپنے دائیں بائیں جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں، اس کی فیملی، گھر والے، سفر سے واپسی تک آسانی سے ان کا خرچہ یہ ان کو دے لے، اور یہ آنے جانے کا خرچ کر لے واپس، اتنی استعداد رکھے۔ لیکن اے نہیں کہ لوکاں دے ادھار پیسے پھڑے ہون، لوگ پیچھے پیچھے ہون تے کہے میں تے بھائی جی گھر والے نوں بھی پیسے دے دیتے نے، میرے کول تے پیسے حج کرنے واسطے بھی ہے نے۔ نہیں، قرض جو کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے پلاٹ لیا ہے، اپنی بہن کا حصہ ہے، کسی کا بھی کوئی حق ہے، اس کو پہلے ادا کرو۔ کسی کے حق کے پیسے آپ کے پاس ہیں، اس کا زیادہ راہ گھر والوں کو دے کے جاؤ گے، حج کے لیے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ظلم کر رہے ہو۔ لیکن جب کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے نہیں ہے، اور آپ کے پاس اتنی استعداد ہے کہ آپ اپنے زیر کفالت لوگوں کا خرچہ ان کو دیتے ہیں، ان کا ہر حوالے سے بندوبست کر لیتے ہیں، اور آپ کا زیادہ راہ حج کا آنے جانے کا خرچ آپ کے پاس موجود ہے، صحت آپ کے پاس ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں، تو آپ پر حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ والی عبادت پتہ کیسی ہے؟ اس عبادت میں بڑا دھیان رکھو، کہیں یہ والی عبادت ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے، کہیں یہ والی عبادت تکبر کی نظر نہ ہو جائے، کہیں یہ والی عبادت تمہاری رسومات کی نظر نہ ہو جائے کہ حج جانے سے پہلے کیا رسمیں ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں لوگ، کوئی سوٹ دے رہا ہے، کوئی جناب پیسے ویسے دے رہا ہے، کئی علاقوں میں جناب اکٹھ ہوتا ہے اور لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ سب فضول رسمیں ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، اس کا نقصان ہے بہت زیادہ۔ حج کرنے کے لیے مثال کے طور پہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے 20 رشتہ دار ہیں، 3-4 رشتہ دار تو کھاتے پیتے ہیں، وہ بلا کے دعوت کر لیں گے، سوٹ دے لیں گے، لیکن اگر اس کی اپنی بہن بیچاری غریب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ پیسے اٹھاتے پھرے گی ادھار کہ میرے اپنے بھائی کی دعوت کرنی ہے کہ وہ حج پہ جا رہا ہے، اور یہ خیال رکھے گا کہ حج سے پہلے مجھے کس کس نے سوٹ دیا ہے، کس کس نے مجھے دعوت کھلائی ہے، اب میں کھجوریں اس کے لیے لے کے آؤں، گفٹ اس کے لیے لے کے آؤں، سب غلط ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب لوگ لازم پکڑ لیں پھر چھوڑنا ضروری ہے۔ حج کرنے والا حج کرنے جائے، کسی کے لیے گفٹ لا سکتا ہے، کھجوریں دے سکتا ہے، زمزم کا پانی دے سکتا ہے، لیکن جب لوگ اس کو ضروری سمجھ لیں، لوگوں پر یہ بوجھ بننا شروع ہو جائے
کہ ایک بیچارہ حاجی حج کرنے گیا، وہ 2-4 لاکھ کی شاپنگ کر کے نہیں لا سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے اس پر ایک زمزم کا پانی پلانا بھی دوسروں کو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کھجوریں کھلانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ٹوپی تسبیح دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جائے نماز دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی رسمیں بنا لینا کہ ان رسموں کے بندھنوں میں تم ایسے بندھ جاؤ کہ بیچارہ غریب بندہ جو عمرے کے لیے پیسے جوڑتا رہتا ہے، وہ 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ بڑی مشکل سے عمرے کے لیے پیسے جوڑتا ہے، اب وہاں جا کے وہ کھجوریں اور دیگر چیزیں، تسبیحاں، ٹوپیاں اور جائے نماز کہاں سے لاکھ روپے کے خریدے؟ سب دوستوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو کہ ضروری گفٹ دے۔ مالدار یہ کام کر سکتے ہیں، ضرور کریں، لیکن یہ کوئی حج اور عمرے پہ جانے کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ آپ ویسے بھی کسی کو ٹوپی لے کے دیں، ویسے بھی جائے نماز دیں، ویسے بھی تسبیح دیں، ویسے بھی گفٹ دیں، ویسے بھی سوٹ دیں۔ یہ ہم نے جو ان چیزوں سے کے ساتھ خاص کر لیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی غریبوں پر یہ بوجھ بن جاتا ہے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں کہ جو کسی پر بوجھ ہو، کسی پر کوئی عمل اس کا تکلیف کا سبب بنے۔ انشاءاللہ میں اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پہ آؤں گا کہ حج کیسی عبادت ہے، کیسی دیوانگی والی، عشق والی، محبت والی، بڑی عجیب عبادت ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ مزید گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔